अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। किस औरत की ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो सुबह सवेरे उठे और उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़े, तिलावत कुरान पाक करे, एक चाय का कप पिए और थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात के साथ गुजारे। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है। समझदार औरतें जो अपने लिए टाइम निकालती हैं और अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकाल के अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत, उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होती है। इसलिए समझदार ख़वातीन अपने लिए टाइम सुबह सवेरे ज़रूर निकालती हैं। अच्छा, इस टॉपिक पे मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसमें ये मैंने आपको बताया था कि सुबह सवेरे उठ के आप क्या काम करें, या सुबह सवेरे उठ के आपको क्या काम सबसे पहले करने चाहिए जिससे आपकी सारे दिन की रूटीन आसान हो जाए। ये भी मैंने व्लॉग्स बनाए हुए, लेकिन आज का टॉपिक जो स्पेशली मैंने बनाया है उन समझदार ख़वातीन के लिए जो सुबह उठती हैं और उठ के उनका दिल करता है कि वो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। देखिए ना, अगर सबसे पहले तो आप ये सोचें ना कि आप अगर रात में देर से सोई हैं ना और सुबह अगर आपने जल्दी उठना है तो ना तो आपकी नींद पूरी होगी और दूसरा आपको उकताहट सी होगी, सारा दिन सुस्त होगा क्या, आपको गुस्सा भी आता रहेगा, चिड़चिड़ापन भी हो जाएगा, स्ट्रेस भी होगी और आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल भी वो डाउन होगा। सबसे पहले तो नींद बहुत ज़रूरी है, नींद पूरी करें। कोशिश करें कि आपके जो दिन का आगाज़ है वो रात से शुरू हो जाता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जो दिन शुरू होता है वो रात से शुरू होता है। वो कैसे होता है वो सारा मैंने व्लॉग में डिटेल में बताया हुआ है। आप जल्दी सोएंगी तो जल्दी उठेंगी, और जब जल्दी उठेंगी अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल सकेंगी। देखिए, अब बच्चों के स्कूल्स खुल चुके हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि बच्चों की रूटीन स्टार्ट हो गई है। अब बच्चों के साथ हमने उठना है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है और सबको भी यही मैं मशवरा दूँगी कि आप बच्चों से तकरीबन आधा घंटा पहले उठें। उसमें वो टाइम आप अपने लिए निकालें। ये अपने लिए बिल्कुल बर्डन ना बनाएं। कोशिश करें कि वो टाइम आप अपने आप पे स्पेंड करें। आपने अगर उठना है, उठ के सबसे पहले नमाज़ फजर का टाइम है, नमाज़ पढ़ें। अगर आपके बच्चे नमाज़ पढ़ने वाले हैं, मेरी बेटी है माशाल्लाह, बेटा भी है, अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके बच्चों पे फ़र्ज़ है तो ज़रूर उन्हें बिठाएं, बच्चे भी नमाज़ पढ़ें और आप भी नमाज़ पढ़ें। उसके बाद थोड़ा सा टाइम तिलावत कुरान पाक को दे दें, चाहे एक वर्क पढ़ लें लेकिन ज़रूर पढ़ें। तस्बीह करना चाहते हैं तस्बीह करें, कोई आपका दिल है, कोई तस्बीह पढ़ना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए पढ़ना चाहती हैं, वो ज़रूर पढ़ें। फिर एक चाय का कप बनाएं और बच्चों को, अगर बच्चे उठे हुए नमाज के बाद, तो वो तैयार होना शुरू कर लें और आप अपना नाश्ते की तरफ लग जाएं और साथ साथ चाय का कप एंजॉय करें। देखिए ना, ये रूटीन अगर इस तरह से आप शुरू करते हैं ना तो दिन आपका कितना पुरसकून सा गुजरेगा। एक आराम से, एक तरतीब के साथ जो एक दिन शुरू होता है ना, उसमें एक मज़ा होता है। अब ये देखें, कुछ औरतें हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पहले अपना सारा नमाज और अपनी तस्बीहात, अपनी चाय पी कर ही बच्चों को उठाना है। मेरी ये कोशिश होती है कि जो एक चाय का कप है ना, वो सुकून से मिले, वो एक सुकून वाला चाय का एक कप हो। वो पीने के बाद, मेरे जब बच्चे भी छोटे थे तो सच में मैं बच्चों को आराम से उसके बाद उठाती थी। बच्चे, आपको पता है, मोस्टली उठने में तंग करते हैं, अक्सरियत बच्चे नहीं उठते, और फिर बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन, बच्चों के साथ चीखो पुकार वो नहीं करनी। आराम से बच्चों के साथ, अगर बच्चे एक आवाज़ पे नहीं उठ रहे, बच्चों के साथ लेट जाएं, बच्चों को प्यार से उठाएं। अच्छा, मेरे हस्बैंड जब बच्चों को उठाते हैं ना तो अक्सर बच्चों के साथ लेट जाते हैं। मैंने ये बहुत दफ़ा उन्हें देखा, और यकीन करें, बच्चों का जो वो टाइम है ना, 5 से 10 मिनट 7 मिनट जो होते हैं बाबा के साथ, वो उनके माइंड को भी फ्रेश कर देता है। ये कभी ये नोटिस कीजिएगा, आप ये करके देखें कि जो माँ चीखे मार के बच्चों को उठाती हैं और जो माँ आराम से साथ लेट के बच्चों को उठाएगी ना, वो फ़र्क होगा। और बच्चे इतना फुल ऑफ एनर्जी उठते हैं ना, बच्चे बहुत ही अच्छा सा लाइट सा फील करते हैं। बच्चे तैयार होने लग जाएं, आप उस दौरान किचन में चली जाएं और किचन में उनका नाश्ता तैयार करें। नाश्ते में जो बच्चों को पसंद है ये पहले से प्लान कर लीजिएगा। रात का, मैं हमेशा कहती हूँ कि रात में ही काम हमारा शुरू हो जाता है सुबह का। रात में बच्चों से प्लानिंग कर लें कि सुबह नाश्ते में वो क्या खाएँगे, लंच बॉक्स में क्या जाएगा, बच्चे क्या चीज़ पसंद करेंगे। क्योंकि अक्सर होता है कि माएँ नाश्ता बना के रखती हैं, बच्चों को वो पसंद नहीं आता, और पीछे पीछे आधा घंटा बच्चों के फिर रही होती हैं नाश्ता करवाने के लिए कि बच्चे नाश्ता कर लें, लेकिन बच्चे नाश्ता नहीं करते। क्यों? आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको भी कोई चीज़ पसंद नहीं होगी तो आप नहीं खाएंगे। बच्चे मोस्टली ना वही चीज़ खाते हैं सुबह के वक्त, पहला जो उनका मील होता है वो अपनी पसंद का खाना चाहते हैं। तो उनसे पूछ के उनका नाश्ता बनाएं। अगर वो नहीं अंडा ब्रेड खाना चाहते, फ्रेंच टोस्ट बना लें। अगर वो नहीं खाना चाहते, कबाब फ्राई कर लें। इतनी वैरायटी है ना, बच्चों से पूछ के बनाएं और सच में बच्चा वो नाश्ता खाएगा ना, आप भी पुरसुकून होंगी, बच्चों का पहला मील अच्छा हो जाएगा और सारा दिन आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। जब बच्चे स्कूल से आएंगे फिर उनका खाना होगा। लंच बॉक्स भी उनका वही पैक किया करें। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे स्कूल जाते
جاتے ہیں اور ان کا لنچ باکس ایز اٹ از واپس آ جاتا ہے۔ وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ بچے پسند نہیں کرتے، بچے نہیں کھاتے جو چیز انہیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے ہماری ایفرٹ کا، ہماری محنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ صبح سویرے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اچھی خاصی انرجی لے جاتی ہے، اور ہوتے ہم لوگ فل آف انرجی ہیں، بڑے مطلب ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں ہم تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم تھکیں بھی اور ہماری اس انرجی کا، اس ایفرٹ کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو، بچے بھی نہ کچھ کھائیں پئیں، تو چیزیں ضائع ہوتی ہیں۔ اور اناج رزق ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ کوشش کریں بچوں سے پوچھ کے ان کا لنچ باکس پیک کریں، بچوں کو ریڈی، اگر آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں خود سے ریڈی نہیں ہوتے ان کو ریڈی کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے میری اچھا بیٹی مجھے یاد پڑتا ہے 6 تک 5 یا 6 تک نا وہ بال مجھ سے بنواتی تھی۔ میرا کچن کا کام میں نے چٹکیوں میں ختم کرنا اور میں نے آنا پھر اس کے بال بنانے، وہ اس کا لاسٹ کام ہوتا تھا۔ تیار اس نے ہو جانا، سارا کچھ ہو جانا، ناشتہ ہو جانا، اب بالوں کے لیے وہ بیٹھتی تھی کہ ماما میرے بال بنائیں گی۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 5 یا 6 تک اس کے بال بنایا، مجھے ہوتا تھا، اچھا لگتا تھا کہ میں اس کے بال خود بناؤں۔ یہ دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اٹیچمنٹ ہے جو ہم صبح کے وقت بچوں کو دیں نا، تو بچوں کے ساتھ آپ کی ایک اچھی سی ایفیلیشن، ایک بانڈنگ بن جاتی ہے۔ اور ماں نے ہی اپنی بانڈنگ اپنے بچوں کے ساتھ خود مضبوط کرنی ہے، کسی نے باہر سے آ کے آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا، آپ نے خود اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ کرنی ہے۔ اور یقین کریں 5 سے 7 سال کا بچہ جو ہے نا وہ لرننگ پروسیس میں ہوتا ہے، اور جب بچہ 6-7 تک ہوتا ہے نا، 7 تک کا بچہ وہ آپ سے لرن کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب ماشاءاللہ میرے بچے کافی گرون اپ ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں، اور مجھے اس طرح ٹینشن نہیں ہوتی کہ مجھے ایک ایک چیز ان کی کرنی ہے، ان کے بیگز دیکھنے ہیں، ان کے لنچ باکسز، ایون کہ میری بیٹی میرے ساتھ تیار ہو کے ریڈی ہو کے میرے ساتھ کچن میں بھی ہیلپ کروا دیتی ہے، ہر چیز وہ میرے ساتھ کرواتی ہے۔ لائک بچے چھوٹے ہونا تو ماں کی ذمہ داری اور طرح سے ہوتی ہے، بڑے ہو جائیں تو اور طرح سے ہوتی ہے۔ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں اٹھوں نا، تھوڑا سا میں ٹائم اپنے لیے نکالوں، اور اچھا بھی لگتا ہے جب آپ اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، وہ ٹائم اپنے آپ کو دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، اور سارا دن کی اچھا ہوتا کیا ہے، میں اس ٹائم میں کرتی کیا ہوں، میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ایک پلان کرتی ہوں، پکے گا کیا، ٹھیک ہے، اور واشنگ میں نے کرنی ہے، تو میں نے آج اگر واشنگ کرنی ہے تو یہ والے کپڑے کرنے الگ سے، اور یہ والے میں نے کرنے ہیں مشین میں، پھر اگر آج پریس ہوگی تو جو ہے یونیفارمز ہوں گے پہلے، یا مطلب آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی پلاننگز ہیں جو اگر ہم پھرتے ہوئے کاموں کے ساتھ کرتے ہیں نا تو ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ پلاننگ چائے کے کپ کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد یقین کریں کہ چل ہوتی ہے سارا دن، پھر نہیں آرام کا ٹائم ملتا۔ اب یہ بچے جیسے اسکول سے آئے ہیں تو کل بھی آئے ہیں، تو میں نے آپ بلکہ شیئر کیا تھا، بچے اسکول سے آئے نا تو انہوں نے تھوڑا آرام کیا، میں نے چائے پی، تب پھر میں نے تھوڑی دیر میں بھی لیٹی ہوں، آرام کیا، ولاگ بنایا، آپ لوگوں سے گپ شپ لگائی۔ آپ لوگوں کے جو کامنٹس آتے ہیں سچ میں اتنا پیارا لگتا ہے، آپ اتنی تعریف کرتے ہیں اور اتنا آپ کو موٹیویٹ ہوتے ہیں اور آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اتنے پیارے کامنٹس کرنے کے لیے، اور ہمیشہ آپ میری تعریف کرتے ہیں اور اپریسیٹ کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک میری بڑی پیاری سبسکرائبر ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نماز اکثر اوقات وہ نہیں پڑھ سکتی نا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب انسان سٹریس میں جاتا ہے نا تو یا ٹینشنز میں ہوتا ہے، شیطان کیا ہے، شیطان ہمیں سٹریس دیتا ہے، ٹینشن دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو ہم سب سے پہلے کس چیز سے دور ہوتے ہیں؟ نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے مشورہ آپ کو میں کیا دوں گی کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھ پا رہی تو آپ فرض پہ آ جائیں، فرض نماز پڑھنا شروع کر لیں، سنت نہ پڑھیں، فرض پڑھیں۔ آہستہ 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 جب آپ کو فرض کی عادت ہو جائے گی، فرض آپ نماز پڑھنے لگ جائیں گی تو آپ سنت بھی پڑھ لیجئے گا۔ لیکن نماز سے دوری جو ہے نا وہ ہی سب سے بڑی پریشانیوں کی وجہ ہے۔ نماز سے دوری نہ کریں، نماز کو چاہے فرض پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، اور دعا کیا کریں اپنے لیے بھی آسانیوں کی، اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں۔ اچھا چھٹی کے دن تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بچوں کے اسکول کا کوئی ایسا کام نہیں ہے، روٹین نہیں ہے، چھٹی کے دن بھی اگر آپ صبح اٹھ جاتی ہیں، آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، تو تھوڑی سی نا صبح کے وقت واک کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آج کل موسم آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا ہے، تو بہت پیارا موسم ہوتا ہے، صبح کے وقت اگر آپ ننگے پاؤں گھاس پہ چلتے ہیں نا تو آپ کے ڈائریکٹ آپ کے مائنڈ تک جو نا فریشنس اور ایک اچھی سی پازیٹیو وائبس جاتی ہیں۔ تو اگر آپ صبح کے وقت واک کر لیں تو وہ آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھا ہے۔ سیم وہی روٹین رکھیں، اپنی نماز پڑھیں، اور اگر بچے سوئے ہوئے ہیں فجر کے بعد تو آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا سا نا چھٹی والے دن جو روٹین کو نا ریلیکس میں موڈ میں لایا کریں۔ اس طرح سے ہسل بسل اور یہ تھوڑا سا بھاگ دوڑ اس لائف کو تھوڑا سا نا آسان کر لیا کریں، تاکہ پورا جو ویک ہے نا آپ نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، بچوں کے ساتھ گھر دیکھنا ہے، ہر چیز کو مینیج کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، تو آپ کا ویکینڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریلیکسنگ ہونا چاہیے، تاکہ آپ
فل آف انرجی ایک موٹیویشن کے ساتھ اپنا پورے ویک ڈیز کو گزار سکے۔ آپ نے شام کے وقت ہی آپ نے بہت سے کام جو ہے نا وہ سمیٹ لینے ہیں، بچوں کو ساتھ لگا لیں، بچوں کے بیگز کو سمیٹیں، آرگنائز کر لیں، بچوں کی بوٹلز فل کر لیں، ان کے لنچ باکسز صاف ستھرے ہوں، پھر ان کے شوز صاف ہوں، ان کے یونیفارم کو پریس کر کے آرگنائز کر کے ان کے رومز میں رکھے ہوں، تاکہ صبح کے یہ وہ کام ہے جو صبح کا ٹائم آپ کو پتہ ہے کتنی بھاگ دوڑ والا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت بچے بھی ریلیکس ہو کے تیار ہوں، آپ بھی اپنا آرام سے اپنے آپ کو بھی ٹائم دے سکیں، کچن کو بھی دے سکیں، اور سارے کام جو ہے نا پراپرلی ہو جائیں۔ ایک غلطی جو اکثر مائیں کر دیتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچن میں مصروف ہوتے ہیں یا ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے روانہ ہونے کا جانے کا ٹائم سکول ہوتا ہے اور ہم بچوں کو پراپرلی ملتے نہیں ہیں۔ بچوں کو گلے لگائیں، پیار کریں، ان کے لیے اگر دعا کرنا چاہتی ہیں ان کو دعا کریں، اور ان کو دعا کے ساتھ محبت کے ساتھ رخصت کریں۔ میری اتنی عادت بنی ہوئی ہے کہ میرے بچے مجھے ملے بغیر جاتے ہی نہیں۔ یہ نہیں ملنا نہیں کہ ماما اللہ حافظ کہہ دیا اور بس ہی مل لیا، یہ ہو گیا، نہیں، وہ پراپر آتے ہیں، مجھ سے دعا لیتے ہیں، اور یقین کریں کہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے نا، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ اللہ کے حفظ و امان میں ان دعاؤں کے جو ہے نا سائے میں وہ باہر جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ جو ہے نا دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، گلے لگا کے رخصت کریں، یقین کریں ایسے بچوں کا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اور ماں بھی بہت پرسکون اور ریلیکس ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو اللہ کی امان میں کر کے نا سپرد کر کے باہر بھیجا ہے، اور ہمیشہ بچوں کو پیار محبت کے ساتھ باہر بھیجا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ کل کا ولاگ آپ سب کو بہت اچھا لگا ہے، تھینک یو سو مچ۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں، کیونکہ اگر آپ خوش ہیں تو سارا گھر خوش ہے، اور اگر آپ ڈس موڈ ہیں، ناراض ہیں، تو سارا گھر جو ہے ڈس موڈ ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔